سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں کی دہشت گردی دنیا بھر پر عیاں ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں بھارتی حکومت کو مسلسل تنقید کا سامنا ہے۔ حال ہی میں برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلوں سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ دنوں ہوئے جعلی مقابلوں کے حوالے سے شدید تشویش پھیلی ہوئی ہے، جن میں معصوم شہریوں کو عسکریت پسند قرار دے کر بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کل جماعتی پارلیمانی گروپ کی چیئرپرسن ڈیبی ابراہیمز نے تمام جماعتوں کے اراکین کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن کے نام ایک مشترکہ خط لکھ کر مقبوضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ چند ماہ میں پیش آنے والے واقعات، بالخصوص خرم پرویز کی گرفتاری اور انہیں دلی کی تہاڑ جیل میں نظر بند کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ 28 برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بھارتی ہائی کمیشن کو لکھے مشترکہ خط میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کے قتل پر سوالات اٹھائے ہیں اور شوپیاں، سری نگر اور دیگر علاقوں میں ہونے والے ماورائے قانون اقدامات پر ان سے وضاحت طلب کی ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ انسانی حقوق کے تقاضوں کے مطابق یہ واضح کیا جائے کہ ان کارروائیوں میں نشانہ بنائے جانے والے شہریوں کا کیا قصور تھا۔ خط میں واضح کیا گیا کہ خرم پرویز ایک پرامن اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا کارکن ہے، جس سے بھارت کو کوئی خطرہ نہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن کی گرفتاری اور مقبوضہ کشمیر میں نافذ قوانین کا انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے تناظر میں دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ خط میں بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں شہریوں کو انسانی حقوق فراہم کرے اور کالے قوانین کو منسوخ کرے۔ برطانیہ کے قانون سازوں کے مطابق گزشتہ 2 برسوں کے دوران مقبوضہ علاقے میں 2500 سے زائد بے گناہ شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل اور جعلی مقابلے ایک معمول بن چکے ہیں اور ہر دوسرے دن بھارتی فوجی کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید کر رہے ہیں۔ مودی حکومت کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل اور فرضی جھڑپوں میں شہید کر کے کشمیریوں کو محکوم بنانا چاہتی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ کشمیری عوام کو بھارتی وحشیانہ حملوں سے بچانے کے لیے آگے آئے۔